بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل کے سبق میں ہم نے اعراب و بنا دو بحثیں جو ہیں وہ پڑھی تھیں۔ اعراب کا مطلب ہوتا ہے کہ عوامل کے آنے سے کلمہ کے آخر پر لفظی یا تقدیری تبدیلی جو ہے وہ واقع ہو جائے، اور جس اسم پر یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کو معرب کہتے ہیں۔ تبدیلی کے واقع ہونے کو اعراب کہا جاتا ہے، اور جو تبدیلی جس پر واقع ہو اس کو معرب کہتے ہیں۔ اور یہ تبدیلی کبھی جو ہے حرکتوں کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے جاء حامد رأیت حامدا ذهبت الى حامد، اور کبھی یہ تبدیلی جو ہے یہ حروف کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے جاء اخوک رأیت اخاک ذهبت الى اخیک۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا بنا، یعنی مختلف عوامل کے آنے سے جن کلمات کے آخر میں تبدیلی واقع نہ ہو بلکہ وہ کلمات جو ہیں ہمیشہ ایک ہی حالت پر قائم رہیں تو اس کو بنا کہا جاتا ہے، اور جس اسم کی یہ حالت ہو اس کو مبنی کہتے ہیں۔ وہ اسم جو ہے مبنی کہلاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہم نے پڑھ لی تھیں کہ معرب وہ ہوتا ہے جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، اور مبنی وہ ہوتا ہے جس کا اعراب اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے۔ آج ہم انشاءاللہ وہ اسماء پڑھیں گے جن کا اعراب بدلتا رہتا ہے، یعنی اسماء معربہ۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اسماء معربہ پڑھنے ہیں جن کا اعراب جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ پہلے اسماء معربہ آئیں گے، یعنی جن کا آخر جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے مختلف عوامل کے آنے سے، اور اس کے بعد پھر اسماء مبنی آئیں گے۔ تو اسماء معربہ جو ہیں ان کی دو اقسام ہیں، جس طرح کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا اعراب کی بحث میں کہ وہ جو تبدیلی ہے کبھی حرفوں سے آتی ہے اور کبھی حرکتوں سے آتی ہے۔ تو اسی اعتبار سے اسماء معربہ جو ہیں ان کی بھی دو اقسام ہیں، اسماء معربہ بالحرکات، یعنی حرکات کے ساتھ جن کو اعراب دیا جاتا ہے، اور اسماء معربہ بالحروف، یعنی حروف کے ساتھ جن کو اعراب دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسماء معربہ بالحرکات ان کو تفصیل سے پڑھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کون کون سے اسماء ہیں جن کا اعراب جو ہے وہ حرکات کے ساتھ آتا ہے۔ جی ہیڈنگ ذرا دیکھیں، اسماء معربہ۔ معربہ یعنی جن کو اعراب دیا جاتا ہے وہ اسماء۔ تو ان کی ایک تو اقسام اور پھر ان کا اعراب، کہ ان کا اعراب کیسے آتا ہے، رفعی حالت میں کیسے آئے گا، نصبی حالت میں کیسے آئے گا، اور جری حالت میں کیسے آئے گا۔ دو چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے والی ہیں، ایک ہے رفعی حالت یا نصبی حالت یا جری حالت، یعنی اس کو آپ کہہ لیں حالت سے مراد محل، یعنی محل رفع یا محل نصب یا محل جر، اور ایک ہے کہ محل رفع میں آنے کی وجہ سے اس پر ضمہ آئے یا اس پر واو آئے یا اس کا اعراب اور کسی طرح سے ہو، وہ ایک دوسری چیز ہوتی ہے۔ تو ایک محل ہے یعنی مقام ہے کہ وہ اسم جس محل اور مقام پر موجود ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ کا ماشاءاللہ چونکہ چوتھا سمیسٹر ہے، آپ لوگوں نے یہ بحث بھی پڑھی ہوگی کہ مرفوعات جو ہیں وہ 8 ہیں، جیسے فاعل ہوتا ہے، نائب فاعل ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، ان وغیرہ کی خبر ہے، لا نفی جنس کی خبر ہے، ما ولا کا اسم ہے۔ تو یہ ہیں مرفوعات، یعنی اگر کوئی اسم ان 8 میں سے کوئی ایک چیز بن رہا ہو، مثلا فاعل بن رہا ہو، یا وہ مبتدا بن رہا ہو، یا وہ خبر بن رہا ہو، تو ان تمام حالات میں وہ گویا کہ محل رفع میں ہوگا۔ تو مرفوعات 8 ہیں، یہ آپ نے پہلے پڑھے ہوں گے۔ اسی طرح منصوبات ہیں، یعنی وہ اسماء جو کہ منصوب ہوتے ہیں، جن پہ نصب آتی ہے،
وہ 12 ہیں، اور پھر وہ اسماء ہیں جو مجرور کہلاتے ہیں. تو مجرور جو ہے وہ صرف 2 ہیں، یا تو اضافت سے مجرور ہوتے ہیں یا پھر حرف جر سے مجرور ہوتا ہے کوئی اسم. یعنی جس اسم پر حرف جر آ جائے وہ مجرور ہوتا ہے، یا جو اسم مضاف الیہ بن جائے وہ مجرور ہوتا ہے. بس یہ 2 قسم کے جو اسماء ہیں وہ مجرور ہوتے ہیں. تو میں اصل میں یہ بیان کر رہا تھا کہ محل رفع میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اسم جو ہے وہ ان مرفوعات کی جو 8 قسمیں ہیں ان میں سے کوئی ایک قسم بن رہا ہو. اور محل نصب میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اسم جو ہے وہ ان 12 اقسام میں سے کوئی ایک چیز بن رہا ہو. اور محل جر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اسم جو ہے وہ ان 2 جگہوں پر آ رہا ہو، مضاف الیہ بن رہا ہو یا حرف جر کے بعد آ رہا ہو. تو یہ محل ہے. اب محل میں ہونے کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس محل میں آنے کے بعد اس کا جو اعراب ہے وہ حرکت سے آئے گا یا حرف سے آئے گا. حرکتوں کا اعراب جو ہے وہ تو ضمہ، فتحہ اور کسرہ، جس کو زبر زیر پیش کہتے ہیں. اور حرفوں کا اعراب جو ہوتا ہے وہ واو، الف اور یا ہے، جن کو حروف علت بھی کہا جاتا ہے. تو ہم ابھی آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں. تو اسماء معربہ کی 2 اقسام ہیں. اسماء معربہ یعنی جو اسماء جن کو اعراب دیا جاتا ہے ان کی 2 اقسام ہیں. نمبر 1 اسماء معربہ بالحرکات، اسماء جن کو اعراب دیا گیا حرکتوں کے ساتھ. اور اسی طرح نمبر 2 اسماء معربہ بالحروف، وہ اسماء جن کو اعراب دیا گیا حروف کے ساتھ. تو یہ 2 اقسام ہیں. سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے اسماء معربہ بالحرکات، یعنی وہ اسماء جن کو حرکتوں کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے. اب بظاہر تو آدمی کو یہی سمجھ آتی ہے کہ رفعی حالت میں ضمہ ہی ہوگا، نصبی حالت میں فتحہ ہی ہوگا اور جری حالت میں کسرہ ہی ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بسا اوقات اس سے ہٹ کر بھی چیز آ جاتی ہے. اور یہ جو نارمل اعراب ہے کہ رفعی حالت میں ضمہ آ جائے، نصبی حالت میں فتح آ جائے، جری حالت میں کسرہ آ جائے، یہ صرف 2 اسم ہیں جن کا یہ اعراب آتا ہے. باقی اسماء کا اعراب ان سے کچھ مختلف ہے. بعض جگہوں پر مشترک بھی ہو جاتا ہے لیکن کئی جگہوں پہ جا کر وہ مختلف بھی ہو جاتا ہے، جن کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. جی اب یہ ہے کہ اسماء معربہ بالحرکات یہ کون سے ہیں؟ یہ وہ اسماء ہیں جن کا اعراب ضمہ، فتحہ یا کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے. یعنی ان کا اعراب ضمہ سے، فتح سے یا کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے. اور پھر یہ 4 ہیں اسماء معربہ بالحرکات، 4 ہیں. نمبر 1 اسم مفرد منصرف، یعنی وہ اسم جو مفرد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو. تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اسماء معربہ بالحرکات یعنی وہ معرب اسماء جو حرکات کے ساتھ جن کو اعراب دیا جاتا ہے ان کی 4 اقسام ہیں. ان میں سے پہلا ہے اسم مفرد منصرف، یعنی وہ اسم جو مفرد ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ منصرف ہو. بسا اوقات ایک اسم مفرد تو ہوتا ہے لیکن وہ منصرف نہیں ہوتا ہے، وہ غیر منصرف ہوتا ہے. تو غیر منصرف جو ہے وہ الگ سے ایک پورا اسم ہے اور اس کی پوری الگ سے بحث موجود ہے. تو چونکہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا کہ غیر منصرف کس کو کہتے ہیں. غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی 2 سبب یا کوئی ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو. تو غیر منصرف کا اعراب جو ہے وہ منصرف یعنی دوسرے اسم جو منصرف ہے غیر منصرف نہیں ہے اس سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. تو اس لیے یہ منصرف کا لفظ ساتھ لگا دیا ہے. تو غیر منصرف کی پوری بحث جو ہے وہ انشاءاللہ آگے لیسن نمبر 11 میں آ رہی ہے. اسباب منع صرف جو ہیں عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، الف نون زائدہ تان، تو یہ سارے غیر منصرف کے اسباب ہیں. تو وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ابھی صرف آپ نے اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ اسم مفرد ہو اور منصرف ہو، یعنی مفرد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو اور منصرف ہو. ایک تو یہ ہے اسماء معربہ بالحرکات میں سے.
اور دوسرا ہے جمع مکسر. تو جمع مکسر میں بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جمع مکسر وہ ہوتی ہے کہ جب واحد کے سیگے سے جمع کا سیگا بناتے ہیں تو واحد کا سیگا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے قلم سے اقلام. تو جمع مکسر جو ہے یہ بھی منصرف بھی ہو سکتی ہے اور غیر منصرف بھی ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے جمع مکسر کے ساتھ آگے منصرف لگا دیا. تو اگر یہ جمع مکسر غیر منصرف ہو تو اس کا اعراب بھی وہ غیر منصرف والا ہی ہوگا، یہاں جو اعراب بیان کریں گے وہ والا نہیں ہوگا. اور تیسرا اسم ہے جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم بھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب واحد کے صیغے کے آخر میں الف تا لگا دیں تو وہ جمع مؤنث سالم ہوتی ہے، جیسے زینب سے زینبات، مسلمۃ سے مسلمات. اور چوتھا ہے غیر منصرف. تو غیر منصرف کا میں نے بتایا کہ وہ تفصیل جو ہے انشاءاللہ وہ آگے آ رہی ہے. اب یہ جو چار اسماء ہیں ان چاروں کا اعراب بیان کیا جائے گا، ان کے اعراب کی درج ذیل تفصیل ہے. نمبر 1، پہلے نمبر پر انہوں نے جو دو اسماء ہیں، اسم مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف، ان دونوں کا اعراب بیان کیا ہے. اور ان دونوں کا اعراب جو ہے وہ نارمل انداز میں آتا ہے، اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہوتی، بلکہ جو نارمل ہونا چاہیے وہی اس کا اعراب ہوتا ہے. یعنی ان کی رفعی حالت جو ہے وہ ضمہ سے آتی ہے، نصبی حالت جو ہے وہ فتحہ سے آتی ہے، اور جری حالت جو ہے وہ کسرہ سے آتی ہے. تو اسم مفرد منصرف جیسے ہاذا قلم. اب یہاں پر جو قلم ہے یہ اسم ہے اور مفرد ہے اور یہ منصرف ہے، یعنی غیر منصرف نہیں ہے. تو جو غیر منصرف نہ ہو وہ منصرف ہوتا ہے، تو یہ منصرف ہے. تو اب یہاں پہ رفعی حالت یعنی یہ محل رفع میں ہے. محل رفع میں کیسے ہے؟ ہاذا مبتدا ہے اور قلم اس کی خبر ہے. تو خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، یعنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ 8 مرفوعات ہیں ان میں سے ایک خبر بھی ہے. تو کسی اسم کا محل رفع میں آ جانا یعنی ان مرفوعات میں سے کسی ایک مرفوع کی جگہ پہ آ جانا، وہ اس کی رفعی حالت کہلاتی ہے. تو اس کی رفعی حالت جو ہے وہ پیش کے ساتھ یعنی ضمہ کے ساتھ ہے، ہاذا قلم. آگے پھر ہے اس کی نصبی حالت، اخذت قلما، میں نے قلم پکڑا. تو اب یہاں پر جو قلمن ہے یہ نصبی حالت میں ہے. نصبی حالت سے مراد یہ ہے کہ وہ جو 12 منصوبات ہیں ان میں سے کسی ایک کے مقام پر یہ آ گیا ہے. تو یہاں پر یہ منصوب اس لیے ہے کیونکہ یہ مفعول کی جگہ پر ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، مفعول بھی منصوبات میں سے ہے. تو نصبی حالت اس کی آئی ہے فتح کے ساتھ نارمل روٹین کے مطابق. اور آگے ہے کتبت بقلم، تو میں نے لکھا قلم کے ساتھ. تو یہاں جو ہے قلم اسم مفرد منصرف ہے اور با حرف جار کے بعد آیا ہے. تو با حرف جار قلم مجرور، تو یعنی یہ محل جر میں ہے. تو محل جر میں عمومی نارمل اعراب کے مطابق یہ کسرہ سے اس کا اعراب آ گیا ہے. تو جو اعراب اسم مفرد منصرف کا ہے بالکل وہی اعراب جمع مکسر منصرف کا ہے. جمع مکسر کا میں نے بتایا تھا کہ واحد کا صیغہ جو ہے اس میں سلامت نہ رہے، ٹوٹ جائے، تو قلم کی جمع جو ہے وہ اقلام بن گئی. تو وہاں پر قلمون قلمن اور بقلمن تھا، نیچے بھی وہی ہذہ اقلام، یہ قلمیں ہیں. اشتریت اقلاما، میں نے قلمیں خریدی. کتبت باقلام، میں نے قلموں کے ساتھ لکھا. تو یہاں بھی اقلام، اقلامن اور اقلامن، وہی تینوں حالتیں جو ہیں رفعی، نصبی اور جری کی ضمہ، فتحہ اور کسرہ کے ساتھ آئی ہیں. یہ ان دو اسموں کا اعراب ہے. اب آگے ہے جمع مؤنث سالم. تو جمع مؤنث سالم جو ہے اس کی تعریف ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ واحد کے صیغے کے آخر میں الف تا کا اضافہ کر دیا جائے تو جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے، جیسے زینب سے زینبات اور مسلمت سے مسلمات. اس کی جو رفعی حالت ہے یعنی جب یہ محل رفع میں ہو تو اس کی رفعی حالت تو ضمہ سے ہی آئے گی، جیسے اوپر والے دونوں اسماء کی رفعی حالت جو ہے وہ ضمہ سے آتی ہے. جیسے ہن مؤمنات، تو مؤمناتن سے جمع مؤمناتن بن گئی. ہن مؤمناتن وہ سب مومن عورتیں ہیں. لیکن اس کی نصبی اور جری حالت جو ہے وہ ذرا مختلف ہے. جری حالت تو کسرہ سے ہی ہے لیکن نصبی حالت بھی کسرہ سے آتی ہے.
یعنی جمع مؤنث سالم کی نسبی حالت فتح سے آنے کی بجائے کسرہ سے آتی ہے. تو رأیت مؤمنات، رأیت میں نے دیکھا مؤمنات مومن عورتوں کو، اور مررت بمؤمنات میں گزرا مومن عورتوں کے پاس سے. تو مؤمنات جو ہے یہ محل نصب میں ہے، یعنی مفعول ہے، تو اس کا اعراب جو ہے وہ فتحہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب جو ہے وہ فتح نہیں ہے بلکہ کسرہ ہے. اور اسی طرح جری حالت میں تو کسرہ ہی آئے گا. تو جمع مؤنث سالم کی رفعی حالت گویا کہ ضمہ سے ہوتی ہے، نسبی اور جری حالت دونوں جو ہیں وہ کسرہ سے آتی ہیں. نسبی حالت میں اس پر فتح نہیں آتا بلکہ کسرہ ہی آتا ہے. تو یہ اس کے اعراب ہے. رفعی حالت اوپر والے اسماء کی طرح ہی ہے، اور جری حالت بھی اپنی نارمل روٹین پر ہے، لیکن نسبی حالت جو ہے وہ ذرا ہٹ کر ہے، مختلف ہے. اس کے بعد ہے اسم غیر منصرف. تو غیر منصرف میں نے بتایا کہ یہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب ہوں یا کوئی ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو. اب اسباب منع صرف کیا ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. مثلا وہ عدل ہے، وہ وصف ہے، وہ تانیث ہے، وہ معرفہ ہے، وہ اجمع ہے، وہ جمع ہے، وہ ترکیب ہے، وہ الف نون زائدہ تان ہے، وہ وزن فعل ہے. تو ان میں سے یہ جو 9 اسباب منع صرف ہیں، ان میں سے ایک سبب ایسا ہے جس کو جمع منتہی الجموع کہتے ہیں. یہ 2 کے قائم مقام ہوتا ہے، باقی سارے 8 جو ہے وہ ایک ایک ہی ہوتے ہیں، وہ 2 کے قائم مقام نہیں ہوتے ہیں. وہ اگر 2 جو ہے وہ کسی ایک اسم میں آئیں تو پھر وہ اسم غیر منصرف بنتا ہے. تو بہرحال وہ تفصیلات انشاءاللہ ہم چونکہ آگے پڑھیں گے، ابھی صرف اس کا اعراب دیکھتے ہیں. جی، غیر منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو 2 کے قائم مقام ہو. اب اس کا اعراب جو ہے اس کے آخر میں ایک تو تنوین نہیں آتی، اور دوسرا اس پر کسرہ نہیں آتا. نہ اس پہ تنوین آتی ہے، نہ اس پہ کسرہ آتا ہے. لہذا اس کی رفع حالت تو ضمہ سے ہی آئے گی. جیسے اسم مفرد کی رفع حالت ضمہ سے آئی، جمع مکسر کی رفع حالت ضمہ سے آئی، لیکن وہاں ضمہ تنوین کے ساتھ ہے اور یہاں ضمہ جو ہے وہ بغیر تنوین کے ہے، یہاں تنوین نہیں آئے گی. اور نسبی اور جری حالت دونوں جو ہیں یہ فتحہ سے آئیں گی کیونکہ اس پہ کسرہ نہیں آتا ہے. اس کی مثال جاء احمد، احمد آیا، رأیت احمدہ، میں نے احمد کو دیکھا، مررت باحمدہ، میں احمد کے پاس سے گزرا. اب اس میں جو جاء احمد ہے یہ محل رفع میں ہے کیونکہ یہاں پہ احمد جو ہے وہ فاعل بن رہا ہے. تو فاعل چونکہ مرفوع ہوتا ہے اور یہاں پر احمد جو ہے وہ محل رفع میں ہے، لہذا اس کی رفع حالت جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ آئی لیکن تنوین نہیں ہوگی اس پر. دوسری جگہ پر نسبی حالت جو ہے وہ احمدہ فتحہ کے ساتھ آئی ہے لیکن اس پر تنوین نہیں ہوگی. اور جری حالت جو ہے وہ بھی اس کی فتحہ کے ساتھ ہی آئے گی. مررت باحمدہ، اب یہ با حرف جر ہے لیکن اس جر کے باوجود غیر منصرف پر جر نہیں آتی، تو جر کی جگہ پر اس پہ فتح آ جاتا ہے. تو مررت باحمدہ. اب یہ جو لفظ احمد ہے یہ غیر منصرف کیوں ہے، اس پہ کون سے سبب پائے جاتے ہیں؟ تو جو اسباب منع صرف ہے ان میں سے ایک سبب ہے معرفہ. تو احمد جو ہے یہ ایک آدمی کا نام ہے، معین شخص کا نام ہے. پیچھے ہم نے معرفہ اور نقرہ کی تعریف میں پڑھا کہ جو اسم کسی معین شخص، جگہ یا چیز پر دلالت کرے اس کو معرفہ کہتے ہیں. تو معرفہ بھی اسباب منع صرف میں سے ایک ہے. تو احمد میں ایک تو معرفہ ہے اور دوسرا اس میں وزن فعل ہے یہ نام لیکن فعل کے وزن پر ہے. جب انسان فعل مضارع کی آپ گردان کریں تو اس کا جو واحد متکلم کا صیغہ ہے وہ احمد آئے گا. حامد یحمد سے احمد، میں تعریف کرتا ہوں یا کروں گا، لیکن یہ ہے اسم معرفہ ہے. تو یہ 2 اسباب منع صرف ہونے کی وجہ سے احمد جو ہے یہ غیر منصرف ہے. تو گویا کہ ہمارے سامنے یہ جمع مؤنث سالم سے یہ فرق ہوا کہ جمع مؤنث سالم جو ہے اس کی نسبی اور جری حالت دونوں کسرہ سے آتی ہیں اور تنوین کے ساتھ کسرہ سے آتی ہیں، اور غیر منصرف جو ہے اس کی نسبی اور جری حالت جو ہے وہ فتح سے آتی ہے اور اس پر تنوین بھی نہیں آتی. تو عام طور پہ کوئی بھی اسم ہو اس پر تنوین آنی چاہیے، عمومی نارمل طور پہ تنوین آنی چاہیے، لیکن تنوین نہ آنے کی 3 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس اسم پر لام ال داخل ہو جائے تو تنوین نہیں آتی ہے، کیونکہ تنوین جو ہے وہ نقرہ
پر دلالت کرتی ہے عام طور پر، اور جب لام ال آ جائے تو پھر وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو جب لام ال آ جائے تو تنوین نہیں آتی، یا پھر کوئی اسم جو ہے وہ مضاف ہو جائے تو بھی تنوین نہیں آتی، اور تیسرا یہی ہے کہ جب کوئی اسم غیر منصرف ہو تو اس پر بھی تنوین نہیں آتی۔ اس کے علاوہ جتنے اسما ہیں ان کے اوپر جب بھی اعراب آئے گا، اگر ضمہ کا اعراب آئے گا تو ضمہ کی تنوین ہوگی، فتح کا اعراب آئے گا تو فتح کی تنوین ہوگی، جر کا اعراب آئے گا تو جر کی تنوین ہوگی۔ تو ہمارے پاس اس وقت گویا کہ 4 اسما گزرے ہیں، جن میں سے پہلے 2 جو ہیں اسم مفرد منصرف، جمع مکسر منصرف، ان کا اعراب تو نارمل روٹین کے مطابق ہے۔ حالت رفع میں ضمہ آتا ہے، حالت نصب میں فتحہ آتا ہے، اور حالت جر میں کسرہ آتا ہے۔ جبکہ جمع مؤنث سالم کا اعراب جو ہے رفعی حالت میں تو ضمہ ہی ہے، لیکن نصبی اور جری حالت میں کسرہ آئے گا، اور غیر منصرف کا اعراب جو ہے اس میں بھی رفعی حالت میں تو ضمہ ہی ہے بغیر تنوین کے، تنوین نہیں آئے گی، اور لیکن نصبی اور جری حالت جو ہے ان دونوں میں فتحہ ہے۔ تو آج ہمارا لیسن جو ہے وہ اتنا ہی ہے۔ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اسماء موربہ بالحروف، یعنی وہ اسماء جن کا اعراب حرکتوں کے ساتھ نہیں بلکہ حروف کے ساتھ آتا ہے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔